नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में मौजूद मेहमान आपसे रूबरू होने के मुंतज़िर हैं, तो आइए इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से सना सैयद आपका खुश आमदीद। इसी तरह पुरतपाखिर मक़दम है क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका भी तमाम नाज़रीन की तरफ से, और नाज़रीन हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको भी इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमद बारी ताला से। सना की खूबसूरत और पुरसोज़ आवाज़ में एक खूबसूरत सी हमद बारी ताला आप सबकी समातों की नज़र। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शम्सो कमर ये अर्ज़ो समा सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। हर रंग में है जलवा तेरा सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। मैं दर दर तुझको ढूंढ फिरा लेकिन बेकार हुआ फिरना। मैं दर दर तुझको ढूंढ फिरा लेकिन बेकार हुआ फिरना। शहरद से भी तू तो पास मिला सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। सुब्हानल्लाह। तू मौला में मोहताज तेरा, तू हाकिम में महकूम तेरा। तू मौला में मोहताज तेरा, तू हाकिम में महकूम तेरा। तू मालिक में बंदा तेरा सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। जलवे तेरे गुलशन गुलशन, सतवा तेरी सहरा सहरा। जलवे तेरे गुलशन गुलशन, सतवा तेरी सहरा सहरा। रहमत तेरी दरिया दरिया सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। बातिन भी तू ज़ाहिर भी तू अव्वल भी तू आखिर भी तू। बातिन भी तू ज़ाहिर भी तू अव्वल भी तू आखिर
بھی تو سب کا مالک سب کا مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام. بہت خوب. کیا کہنے. جتنی خوبصورت یہ حمد ہے اتنی ہی خوبصورت آپ کی ادائیگی دلوں میں تر گئی, سماعتوں میں چھا گئی. بہت بہت خوب, بہت لطف آیا. سلامت رہیے. تو ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم قاری صاحب سے خوبصورت سی نعت پاک سنیں, آپ کو اپنے موضوع کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ آج انشاءاللہ مولانا صاحبان سے جو گفتگو یا رہنمائی کا موضوع ہے وہ ہے نماز تہجد, اس کی فضیلت, اس کی برکت. تو تھوڑا سا انتظار قاری صاحب سے سن لیتے ہیں. خوبصورت سی نعت ہے قاری صاحب کے پاس. آغاز کیجیے قاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کرے آنکھوں میں سما جانا, یا دل پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, یا دل پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردوں میں رہا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. میں قبری اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, میں قبری اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. مجرم ہو جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا, مجرم ہو جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائی زمانہ ہو دوزخ
سے بچا لینا، رسوائی زمانہ ہو دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ بہت خوب قاری صاحب، بہت خوب رلا دیا آپ نے، آنکھیں بھی گئیں، دل غمزدہ ہو گیا۔ ایک شعر کی فرمائش ہے، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جس تم، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میرے تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ بہت خوب قاری صاحب، بہت آج آپ کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں، زبان قاصر ہے، جھولی تنگ محسوس ہو رہی ہے، بولنے کا یارہ نہیں ہے، اس قدر خوبصورت کلام، اتنی ہی خوبصورت ادائیگی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے صاحب نسبت عالم دین اور معروف اسلامی اسکالر جناب مولانا عبداللہ طارق صاحب کا پرتپاخیر مقدم ہے مولانا صاحب، اسی طرح پرتپاخیر مقدم ہے مولانا تاج محمد اظہری صاحب آپ کا بھی تمام ناظرین کی طرف سے۔ اور ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، وہ وقت جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے، جی ہاں، کسی خاص موضوع کے تعلق سے جو رہنمائی مولانا صاحب کے ذریعے آپ سب تک پہنچائی جاتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے نماز تہجد کی فضیلت کے بارے میں۔ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، اور کچھ ہی دنوں میں یہ پاک مہینہ ہم سے اجازت لے کر رخصت ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک چاند دیکھ کر ہم عبادات میں منہمک ہوتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر ہم عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ایک چاند دیکھ کر ہم مساجد آباد کرتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر ہم مساجد کو ویران کر دیتے ہیں۔ نہ افطار کی وہ رونقیں رہیں گی، نہ سحری کی وہ برکتیں رہیں گی، ایک عام سی زندگی ہوگی، وہی معمول کا ہمارا جو روٹین ہوتا ہے ویسی ہی زندگی اسے لگے بندھے ڈگر پہ گزرے گی۔ لیکن یہ جو 30 دنوں کا ایک پیریڈ تھا، اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، پھر ہم اسے اتنی جلدی فراموش کیوں کر دیتے ہیں؟ اور سب سے پہلے جس چیز کو ترک کرتے ہیں وہ ہے نماز، جس کے بارے میں سب سے پہلے بندے سے سوال کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کہ بندے سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ کرے گا وہ نماز ہے۔ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، پھر کیوں انسان اس سے غافل ہے اور سب سے پہلے نماز کو ترک کرتا ہے؟ جی مولانا عبداللہ طارق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا جانا ہمارے لیے ایک سانحہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی نعمت ہمارے پاس سے جا رہی ہے۔ اس میں روزے ہم رکھ رہے تھے، راتوں کی عبادت ہو رہی تھی، تراویح ہو رہی تھی،
لیکن یہ سانحہ تو ایسا ہے جو قدرتی ہے، جس کو ایک مہینے کے لیے آنا ہے، اس کے بعد جانا بھی ہے. لیکن ایک سانحہ ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے، وہ یہ کہ نماز تہجد رمضان المبارک میں قیام اللیل، جو تراویح بھی ہے اور تہجد بھی ہے، اور لوگ سحری کے لیے اٹھتے تھے، جو اصل میں ایک حکم تھے شریعت کا ہے ہی، لیکن ہماری اپنی غرض بھی تھی وہ کہ اچھی طرح سے کھا پی لیں تو دن میں روزہ رکھنا آسان ہو. یہ ہماری غرض بھی تھی، ایک عبادت بھی تھی، ایک شریعت کا منشا بھی تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سہولت ہمیں یہ حاصل تھی اور حاصل رہتی ہے کہ ہم اس وقت میں جب اٹھتے ہی ہیں تو 2 4 6 رکعت تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ ایک ہمیں بہت سہولت سے ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد نہ صرف یہ کہ تہجد سے اکثر لوگ محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ فرض نمازوں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. یہ زیادہ دکھ کی بات ہے. یہ وہ سانحہ جو ہے ہمارے اپنا ہاتھ کا پیدا کردہ ہے. اس لیے ہمیں اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان جو بندھے ہوئے تھے رمضان المبارک میں قید تھے، وہ جب چھوٹیں گے تو ہمیں پہلے سے زیادہ مستعد ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دشمن جب آزاد ہوا ہے تو وہ مہینے بھر کا انتقام بھی ہم سے لینے کی کوشش کرے گا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے مستعد رہیں، تیار رہیں. اور قرآن مجید میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس کے چالوں کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کی مدد ہم حاصل کریں گے تو ہمارا تھوڑا سا جذبہ، تھوڑی سی تیاری، تھوڑی سی کوشش اور جد و جہد اس میں ہمارے لیے بہت مددگار ہوگی. بالکل. نماز تہجد کی جانب آتے ہیں، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ نماز تہجد تو دور، 5 وقتہ جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں بھی کوتاہی برتنے لگتے ہیں لوگ، اور مساجد میں ہم دیکھتے ہیں گنے چنے رہ جاتے ہیں لوگ. آج ماشاءاللہ جس طرح سے مساجد آباد ہیں اور اس میں یعنی بھیڑ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اکثر مساجد سے باہر صفیں ہوتی ہیں لوگوں کی، جگہ نہیں ملتی. تو کیا ایسا ہوتا ہے، کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایک چاند جو ہے وہ ہمیں مساجد کو آباد کرنے پر اکساتا ہے، آمادہ کرتا ہے، اور دوسرا چاند دیکھ کر ہم غافل ہو جاتے ہیں؟ یہ کس چیز کی کمی ہے؟ جذبہ ایمان کمزور ہے، قوت ایمانی کمزوری ہے، یا پھر شیطان کی چالیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الہادی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، حقیقت یہ ہے کہ انسان آج اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہے، اور ایمان خاص طور سے اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہے، چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے. تو ایمان کم کیسے ہوتا ہے اور زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ تو طاعت کرنے سے، عبادت کرنے سے جو ہے ایمان کو جلا ملتی ہے، اس کو قوت ملتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور اگر انسان معصیت پہ جو ہے ہمیشہ آمادہ رہتا ہے اور معصیت میں ملوث رہتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جیسے ہی رمضان پاک کا مبارک مہینہ ختم ہوتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، لوگ بے نمازی ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اور رمضان میں عالم یہ ہوتا ہے کہ خاص طور سے جمعہ کے دن جگہ نہیں ملتی ہے. لیکن اگر وہی انسان یہی چیز کو اگر سال بھر برقرار رکھے، پورے سال جو ہے وہ جاری رہے، تو کتنا اچھا ہو. چونکہ یہ دراصل ہمارے اسلام کا ایک شعار ہے ایک طرح سے، اور نماز سب سے اہم العبادات ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اور یہ مومن کی معراج بھی ہے، اور اللہ سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کا طریقہ ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو واقعی قرآن بھی پڑھنا چاہیے. اگر اللہ سے آدمی چاہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو قرآن کو پڑھے، اور نماز اس لیے پڑھے کہ اللہ سے وہ بات کر سکے. بالکل. انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب اپنے رب سے، وہ حالت نماز ہے اور حالت سجدہ میں خاص طور سے. مولانا صاحب اکثر اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ سے گریہ ازاری کیجئے، آہو بکا کیجئے، گڑ گڑا کر مانگیے. آپ اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں الملحین فی الدعاء. تو یہ الحاح جو ہے، الحاح کی تشریح کر کے یہ بتائیے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جان پر بن آتی ہے تب ہماری دعاؤں میں جو تڑپ ہوتی ہے وہ عام دعاؤں میں نہیں ہوتی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت سخت مصیبت ہوتی ہے اس وقت ہماری دعا کا جو انداز ہوتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتا. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دعا عموماً لوگ رٹے رٹائے الفاظ ہیں جو ادا کرتے ہیں، لیکن جب واقعی جس کو کہتے ہیں کہ ایسی حالت ہوتی ہے جب کچھ نہیں بن پڑتا، تو پھر انسان کے گفتگو میں، اس کے لب و لہجے میں، اس کی آہوزاری میں، اس کے آنسوؤں میں اس کا پورا جسم سراپا دعا بن جاتا ہے. تو تہجد کے وقت یہ کیفیت عموماً ہوتی ہے کیونکہ تنہائی ہوتی ہے. تو گڑ گڑا کر کیفیت کیسے ہو انسان کی عبادت میں؟ دیکھیے، صحیح بات یہ ہے کہ دعا ہوتی ہی وہ ہے
جس میں ہمارے جسم کا ہر حصہ سراپا سوال بن جاتا ہے. اور ہم جب رسمی دعائیں کرتے رہتے ہیں تو اس میں ایک نقل ہوتی ہے. نقل بھی عبادت کی نقل بھی مبارک ہے، لیکن ان اللہ تعالیٰ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ اڑ کے دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اڑنا یہ ہے کہ پیچھے پڑ جائے، آدمی چھوڑے نہیں، بار بار ایک ہی بات کو کہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر بے چینی ہو. بے چینی کبھی تو حالات پیدا کر دیتے ہیں، کبھی ہم اپنے حالات کو یاد کریں، اپنی گناہوں کو یاد کریں تو ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا مجرم تھا میں، ایسے رب العالمین کو میں چھوڑے ہوئے تھا، غافل تھا. یہ احساس جب ہمیں ہوتا ہے تو یہ احساس جتنا شدید ہوگا اتنی زیادہ ہماری دعا میں تاثیر پیدا ہوگی. اور صحیح بات یہ ہے کہ ان دنوں میں جو رمضان کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، ان میں بھی اگر ہم اڑ کے دعا کریں، پروردگار رمضان المبارک میں تو نے ہماری پیشانی کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ سال بھر بھی اس سے ہمیں محروم نہ کیجیے، ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگیں گے، اپنا جذبہ صالح رکھیں گے، اپنی کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساعتیں ہمیں رمضان کے علاوہ بھی ملتی رہیں گی. بالکل مولانا صاحب، ایک وضو جو ہے وہ جسمانی اعضاء کا ہوتا ہے، ایک وضو آنکھوں کا ہوتا ہے. جی بے شک. جب آنکھیں اس طرح سے وضو کرتی ہیں آنسوؤں کے ساتھ تو پھر گڑ گڑا کر مانگی گئی یا آہوزاری کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اللہ بہت رحیم ہے. اور اپنے ناظرین سے بھی ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہی فرماتے ہیں کہ گڑ گڑا کر دعا کریں، تڑپ کر دعا کریں، اللہ کی رحمتیں انشاءاللہ آپ کی طرف سراپا دوڑیں گی. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر اگر موقع ملا تو اس اہم موضوع کی جانب ضرور آئیں گے. رہنما بھی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم، میں رہنما بی کا بھائی بول رہا ہوں. جی محمد بھائی. زبیر علی. جی زبیر بھائی، استقبال، فرمائیے. میں کہہ رہا تھا میم، ہمارے جو پڑوس میں ایک لوگ رہتے ہیں تو ان کا جو وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ سے کوئی دین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. بہت سمجھاتے ہیں انہیں مگر وہ جاتے ہی نہیں ہیں، نہ مسجد کو جائیں نہ کوئی دینی کام کریں. لیکن عید کے دن سب سے پہلے تیار کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ عید کے دن بلاتے ہیں بہت ایک دم. ٹھیک ہے، اور بھی کوئی سوال ہے زبیر؟ نہیں، یہی تھوڑا سا انتظار. اچھا سوال ہے. جمیلہ بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے باجی کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی کری ہے جس لڑکے سے، تو جی میرا سوال یہ ہے باجی کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی کری ہے اور جس لڑکے سے کری ہے شادی تو اس لڑکے کی شادی پہلے بھی ہوئی تھی، تو جس نے کرائی اس نے بتایا نہیں، تو اس پہلی جنانی نے مطلب اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتائیے کہ وہ اپنے آپ اپنا کیس واپس لے لے. اور واپس کیس لینے کے لیے وہ 5 لاکھ روپیہ مانگ رہی ہے جبکہ ان کے پاس ہے نہیں دینے کے لیے. تو کوئی دعا بتائیے باجی تو بہت مہربانی ہوگی. مولانا صاحب سے کہیے کہ کوئی دعا بتائیں اور دعا کرے بھی کہ وہ اپنے آپ کیس واپس لے لیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے 2 لڑکے ہیں، دونوں الگ الگ رہتے ہیں، دونوں میں لڑائی رہتی ہے، تو ایک دعا کوئی بتائیے کہ دونوں ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے بہن، آپ کے سوال ہم نے نوٹ کر لیے. تو مولانا صاحب جیسے آپ نے سنا ان کا سوال کہ پہلی بیوی نے کیس کر رکھا ہے، اب کیس واپس لے لے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. دیکھیے پہلی بات تو ایک غلطی ان سے یہ ہوئی کہ اس کے بارے میں معلومات پوری نہیں کی، ورنہ شادی جیسا کام ایسا نہیں ہے کہ چپکے سے کام کر کے جیب میں رکھ لیا تھا، کسی کو نظر نہیں آیا. حالات معلوم کرتے تو کوئی بھی بتا دیتا، ان کے پڑوس کا، ان کے آس پاس کا کوئی رہنے والا بتا دیتے کہ اس لڑکے کی شادی ہو چکی ہے پہلے سے. تو ایک تو آپ نے بے احتیاطی کی، لاپرواہی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی سزا آپ یہ بھگت رہی ہیں جو اس وقت حالات سے آپ گزر رہی ہیں. دوسرے ایک جب ہو گیا ہے ایک کام تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور مشکلیں آسان فرمائے. 20ویں پارے کے بالکل شروع میں پہلے ہی صفحے میں ایک آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ 62 نمبر کی آیت ہے اور بس یہیں تک پڑھ لیجئے، اتنا پڑھنا کافی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ پڑھیے 41 مرتبہ صبح، 41 مرتبہ شام. یہ کسی خاص چیز کے لیے دعا نہیں ہے بلکہ ہر دعا کو مؤثر بنانے والی، جاندار بنانے والی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. اس لیے یہ پڑھیے 41 مرتبہ. اور دونوں باتوں کے لیے جو آپ نے پوچھی ہیں، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سجدے میں سر رکھ کے دعا کیجئے. ابھی جو آپ نے بات کہی تھی
اس میں اللہ تعالیٰ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو. تو سجدے کی حالت میں یہ آیت بیٹھ کے پڑھیے، پھر اس کے بعد سجدے میں جا کر دعا کیجیے. دونوں کاموں کے لیے اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. ہم بھی دعا کریں یعنی بیٹوں میں صلح جو ہے لڑائی ہوتی رہتی ہے، دونوں چیزوں اس کے کے لیے لیے دعا کریں گے. جی. دوسرا سوال، پہلا سوال جو ہے زبیر بھائی کا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پڑوس میں، خاص طور پر ایک فیملی کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، جو نماز اور روزے کی پابندی نہیں کرتے لیکن عید کے دن بہت اہتمام سے اور سب سے پہلے وہ لوگ تیار ہوتے ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا عید کے دن ان کے گھر جانا ان کے لیے کیسا ہے، جا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، ایسا ہے کہ امت محمدیہ کی یہی خصوصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اسی لیے فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس امت کی سب سے اچھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اچھا کام کرنے کا حکم دیتی ہے اور برے کام سے روکتی ہے. اور دنیا میں جتنے بھی نبی تشریف لائے سب کا یہ سیوا رہا ہے، سب کا یہ وتیرہ رہا ہے، دعوت و تبلیغ سب نے کی ہے. تو سب سے پہلے تو ان بھائی کو پیار سے سمجھائیں، پیار سے انہیں اسلام کی دعوت دیں، نماز کی ترغیب دیں، روزے کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے ان کو دعوت دیں. اگر دعوت دینے کے باوجود تکرار کے ساتھ دعوت دی گئی اور پھر بھی نہیں مان رہے ہیں تو پھر ایسے آدمی سے تھوڑا سا گریز اور پرہیز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. عید کا جو موقع ہوتا ہے یہ شکوے گلے مٹا کر ایک ہونے کا موقع ہوتا ہے. ایسے میں اگر یہ پیار سے ان کے گھر جائیں اور انہیں باتوں ہی باتوں میں اس طرف ایک بار پھر ان کو راغب کریں تو یہ کیسا ہے مولانا صاحب؟ اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے رخی سے مسئلے کا حل ہوتا ہے، کبھی اس کی نادانی اور غفلت کے باوجود اس سے پیار بھرے انداز میں سمجھانا بجھانا مفید ہوتا ہے. تو یہ موقع سے دیکھیں، ان سے یہ کہیں کہ بھئی دیکھو بڑی اچھی بات ہے کہ آج عید کے تم چل رہے ہو، لیکن اب سے پہلے ہم تمہیں نمازوں کے لیے کہا کرتے تھے، تراویح کے لیے کہا کرتے تھے، عشاء کی نماز کے لیے کہا کرتے تھے، اس وقت تم نہیں چلتے تھے. یہ تو واجب ہے، وہ تو فرض تھا. عید کی نماز سے زیادہ ضروری ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، وہ فرض ہیں. اور اس واجب کے لیے تم اتنا دھیان کر رہے ہو، بڑی اچھی بات ہے، فرض نمازوں کے لیے بھی دھیان کیا کرو. اس طرح سے پیار سے حکمت سے آپ سمجھائیں گے تو امید ہے ان کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ضرور. تو ناظرین، اب وقت ہو رہا ہے ایک نظر آج کے دن پر ڈالنے کا. دیکھ لیتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 رمضان کے اہم واقعات. بخاری کی روایت کے مطابق 27 رمضان کو قرآن کا نزول ہوا، اور بخاری کی ہی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 2 رمضان میں 27 رمضان میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نئی ترتیب قرآن کی، جو ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، اس کے ذریعے سے دونوں سال میں قرآن کا دور کرایا. یہ وہ ترتیب ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کے ذریعے سے ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو اب اسی ترتیب سے ہمیں، کیونکہ نزول کی ترتیب الگ ہے قرآن کی، لیکن یہ جو توقیفی ترتیب کہلاتی ہے، اسی کے ذریعے ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے اور ناس تک. تو اس لیے جو لوگ بیچ میں سے قرآن پڑھتے ہیں یا آگے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے ترتیب. ہمیں چاہیے یہ کہ سورہ فاتحہ سے لے کے اور الناس تک قرآن پورا کیا کریں. اسی میں برکت ہے اور یہی سنت ہے. وما علینا اللہ. تحسین 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں. پہلے ہم ترنم صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. عذرا کہیں جائیے گا نہیں، آپ سے بھی بات ضرور کریں گے. ترنم صاحبہ سوال بتائیے. ہلو، میں آپ باجی، میرا سوال یہ ہے کہ ہماری امی سپنا دیکھی تھی صلی اللہ علیہ کا نبی نا خوب زور سے پڑھنی ہے. اچھا. اور جب ہماری امی کا سپنا پورا ہوا تو اذان ہو رہا تھا بھور میں. ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ابی کے ساس کے 7,000، ہمارے ابی کے خالہ کے ہمارے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا ایک سوال ہی کافی ہے. دوسرا سوال ذرا سوچ لیں ذہن میں اور ترتیب دے لیں، پھر انشاءاللہ کال کریں. عذرا صاحبہ آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے؟ ہلو، میں مارش جی بول رہا ہوں، حجرہ بھی نظر. جی بہن، استقبال ہے آپ کا. ہاں، آپ سب کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. ہاں، گھر میں ٹوٹا سامان رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ گھر میں دیکھو کرسی ٹوٹا رہتا ہے، کام چلتا ہے، چلان دیتے ہیں.
कपड़ा देखा तो तेज रहता है, वो भी चलता रहता है, चलाता रहता है। कपड़ा पड़ित रहता है घर में, वो भी चलता रहता है, चलाता रहता है। जरा रुकिए, अजरा साहबा की बात आप तक पहुंची मौलाना साहब? नहीं पहुंची। अजरा साहबा जरा बात को वाज़ेह करिए, बुलंद आवाज में बोलिए, बुलंद आवाज में बात कीजिए और खोल कर बात को बताइए। आप क्या कह रही है? चादर पर क्या होता है? घर में टूटा सामान रहता है। हाँ, घर में कुछ ही टूटा रहता है, इससे काम चलता रहता है, चलाता रहता है। हाँ, एक घर में कपाट टूटा रहता है, वो भी इसमें चलता रहता है, चलाते रहते हैं। क्या फटा टूटा सामान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अच्छा, टूटा फूटा सामान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, जरूर जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। मौलाना साहब, तरन्नुम साहिबा के दो सवाल हैं। पहला तो उनके ख्वाब से मुतालिक है कि वो सल्ली अला नबीना सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ पढ़ रही हैं ख्वाब में, और उसके बाद उन्होंने देखा कि अजान हो रही है। अगर ये फजर की अजान है जैसा कि समझ में आ रहा है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर और आपके दरूद व सलाम के लिए ये तवज्जो दिलाई जा रही है उसके ज़रिए कि ये सहरी खाने का वक्त है, सोने का थोड़ा ही है। अच्छा, अब दूसरा सवाल है कि घर में बहुत से लोग टूटा फूटा सामान रखते हैं, या जैसे शीशा टूट जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसे नहस करार देते हैं, ये कैसा है? देखिए, कुरान मजीद में, हदीस में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन तजर्बा ये बताता है, बहुत सारे लोग इस बात का एहतमाम करते हैं कि शीशा टूट जाए तो उसको घर में से निकाल देना चाहिए। इसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले का किनारा टूट जाए तो उससे पानी पीने या चाय पीने या दूध पीने के लिए मना फरमाया है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन शुर्ब मिन सुलमतिल क़दह, प्याले के टूटे हुए हिस्से से पानी पीना या दूध या शरबत पीना वो ठीक नहीं है। उसमें एक तो ख़तरा ये होता है कि होंठ पे लग सकता है, कट जाए, दूसरे कि वहाँ गंदगी ज़रूर ठहर जाती है, धोने में सफाई नहीं आती। ये तो इन दो चीज़ों के बारे में। बाकी उसके अलावा भी गैर ज़रूरी चीज़ घर में क्यों रहे? जब टूट फूट गई, किसी के काम आती है तो उसके काम आ जाए, वरना कबाड़े वाले को दे दी जाए। बिल्कुल सब। कामरान और सालार भाई, कामरान भाई पहले आपसे मुखातिब है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, पूना से बोल रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। जी कामरान भाई। जी, मुझे पूछना था कि मुसलमानों की जिंदगी में फतवा क्या मायने रखते हैं? मतलब पहले जमाने में फतवा एक कानून बनता रहता, तो इस वक्त मतलब फतवे को किस तरह से एक मुसलमान देखना सही है? ठीक है, सालार भाई आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सालार भाई। बाजी, सवाल ये है कि जैसे हमारे शहर के अंदर तो जेंट्स जो होते हैं मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, लेकिन लेडीज जो है तो टोटली घर में नमाज अदा करती है। लेकिन नमाज अदा करते टाइम जो है तो कभी छोटे बच्चे सामने आते हैं या कोई बिल्ली उल्ली पाली गई तो वो सामने आ जाती है, तो उसमें नमाज मुकम्मल हो जाएगी? और दूसरा सवाल बाजी ये है कि मेरे को 3 बच्चे हैं। माशाअल्लाह। पहला लड़का पॉलिटेक्निकल इंजीनियर है, दूसरा गवर्नमेंट स्कूल से टीचर है, और तीसरे ने सीए का कोर्स करे हुआ है। जी माशाअल्लाह। वो 3 महीने हो गए जॉब पे लग के। आपसे अदबन गुजारिश है कि मेरे बच्चों के लिए आज की दुआ में शामिल रख कीजिए। ठीक, इंशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब याद रखेंगे इसे, अगर दुआ फरमाएंगे तो। मौलाना साहब आपसे जान लेते हैं, मुसलमानों की ज़िंदगी में आज फतवे की क्या हैसियत है, क्या अहमियत है? फतवा दरअसल एक बहुत ही अहम चीज़ है। इस्लाम में फतवा की बहुत ही बड़ी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं। फतवा शरीयत के हुक्म को कहते हैं, और फतवा अपने आप में एक बहुत ही अहम चीज़ है दरअसल। लेकिन अब दरअसल किसी चीज़ को कसरत से इस्तेमाल करना या फिर उसको बरमहल ना इस्तेमाल करना, उससे थोड़ा सा उसकी अहमियत में कमी आ जाती है। आज कुछ लोग जो है वो मुख्तज़ाए ज़माना, जो असर हाजिर के तकाज़े हैं, उनको छोड़ करके जो है ना अगर वो फतवे देते हैं तो इस वजह से आज लोग फतवे का मजाक उड़ा रहे हैं दरअसल। वरना फतवा अपने आप में एक बहुत ही अहम चीज़ है, इस्लाम का एक हुक्म है इस शरीयत के बारे में। मतलब जो शरीयत में किसी चीज़ का जो हुक्म होता है उसको फतवा कहते हैं। तो फतवा अपने आप में बहुत ही अहम चीज़ है। लेकिन जो फतवा देने वाले हजरात हैं उनको असर हाजिर के तकाज़ों को, मसलहत को भी जो है ना वो दरअसल दरपेश रखना चाहिए, पेश नज़र रखना चाहिए। जी, तरन्नुम साहिबा और मरियम 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। तरन्नुम पहले आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, मेरा ये सवाल है कि लोग ये क्यों कहते हैं कि हम परेशान हैं? हेलो। जी जी जी, लोग ये क्यों कहते हैं हम परेशान हैं? वो ये भी तो कह सकते हैं कि कहते हैं अल्लाह की तरफ का इम्तिहान है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं। जी हाँ, अल्लाह की तरफ का इम्तिहान है। मेरे पास औरतें आती हैं, कहती हैं बाजी हम परेशान हैं, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ
یہ کہا کریے کہ اللہ کی طرف کی کیا کہتے ہیں یہ امتحان ہے، اور اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ آپ بس اللہ کی طرف رجوع کریے اور کیا کہتے ہیں اللہ ہر پریشانی سے آپ کو دور کر دے گا. تو یہ میرا کہنا چاہیے کہ نہیں. اور باجی ایک خواب اور ہے میرا خواب بھی ہے گا. خواب کے لیے ترنم صاحبہ معذرت ہے، خوابوں کے لیے 3-4 دن اور رمضان المبارک ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ راہ نجات جب آپ کے سامنے ہوگا تو اس وقت آپ اپنا خواب ضرور پیش کیجیے گا. فی الحال مریم صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. مریم بہن سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم مجھے پوچھنا ہے کہ جیسے لوگ LIC، SBI لائف، FD اور اسی طرح کی بہت سی پالیسیز ہیں، اس میں پیسہ جمع کراتے ہیں، تو ان پالیسیز کا پیسہ جن کا پیسہ ابھی ہمیں ملا نہیں، جیسے LIC کا پیسہ ہمیں نہیں ملا ہے، تو ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہے مجھے. ٹھیک ہے، پہلے ہم ترنم صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، پھر یہ جس طرح سے ان کو تسلی دلاسا دیتی ہیں، اللہ کی رحمت کی جانب راغب کرتی ہیں، تو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے؟ اس بات کو ذرا باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی تو امتحان ہوتا ہے، لیکن کبھی سزا بھی ہوتی ہے. ہم سے ایک گناہ ہو گیا اور خدا پاک نے اس کے لیے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان کے اوپر دشواریاں ڈالی، پریشانیاں ڈالی ہیں، تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ہمارے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، دعا کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ امتحان ہی نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام ان کے ساتھ بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ امتحان ہوتا ہے. وہ گناہوں کے دھونے کے لیے ان کی کمیوں کی سزا نہیں ہوتی، لیکن ہر بندہ امتحان کے قابل نہیں ہوتی. امتحان پڑھے لکھے کر کیا جاتا ہے، ان پڑھ آدمی کا امتحان نہیں ہوتا. تو امتحان ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی امتحان بھی ہوتا ہے اور کبھی ہماری غلطیوں کی سزا ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کے لیے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور امتحان اگر ہے اور ہر صورت میں اسے برداشت سے کام لینا چاہیے. گھبرانا، جزا فضا کرنا، لوگوں سے گلے شکوے کرتے رہنا، اس سے کہنا اس سے کہنا، آج تو ہمارے یہاں کھانے کو بھی نہیں ہے، آج تو ہمارے کپڑے بھی نہیں ہیں، یہ لوگوں سے کہنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حال بھیجا ہے اس کو خوشی سے گوارا کرنا چاہیے. ہر چیز دوست میر اسد نکوست، دوست کی طرف سے جو کچھ آئے سب ٹھیک ہے، اس کو خوشی سے گوارا کیجیے. بالکل، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے جو ہے اللہ سے مدد طلب کیجیے، انشاءاللہ نا امیدی نہیں ہوگی. ممتاز اور عبدالقیوم. ممتاز صاحب آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی آپ کا پروگرام ہے. ہیلو جی ممتاز صاحب فرمائیے، بات جاری رکھیے. آپ کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور قاری صاحب کے نعت اور ہمیں آج بہت پسند آئی ہے. آپ کی گفتگو سنتے وقت آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. باجی ہماری دعا ہے اللہ آپ کی عمر دراز کرے. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. اور قاری صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یقینی طور پر وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، تو قاری صاحب کی جانب سے پسندیدگی کے لیے ان کی نعت کا بہت شکریہ. میرا بیٹا 20 سال کا ہے باجی، اور کالج ختم کر چکا ہے، اسے جاب کی ضرورت ہے. آپ کی دعا میں خاص کر کے میرے بیٹے کا نام محمد اسماعیل ہے. میرے بیٹے کے بارے میں آج مولانا سے میں گزارش کرتی ہوں جی، اس کے جاب کے بارے میں خاص کر کے آج دعا کرے باجی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سالار بھائی کے 3 بیٹوں کے لیے اور ممتاز صاحبہ کی کے بیٹے کے لیے بھی انشاءاللہ دعا میں مولانا صاحب ضرور یاد رکھیں گے. عبدالقیوم بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ عبدالقیوم صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. ایک بہت اہم سوال ہے، LIC کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یا فکس ڈپازٹ کی صورت میں جو رقم ہوتی ہے، اب بہن کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیسے بینک میں ہیں ایک مقررہ مدت کے لیے، تو ابھی جب ان کے پاس وہ ہے نہیں تو زکوٰۃ کس طرح انہیں دیں؟ دیکھیے ایسا کوئی بھی رقم ہو، کوئی بھی اماؤنٹ ہو، اگر وہ انسان کی ملکیت میں ہے یا اس پر اتنا تسلط ہے کہ جب چاہے جس وقت چاہے اس کو وہ استعمال میں لا سکتا ہے، تب تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی، ورنہ نہیں. جی، اگر وہ کبھی بھی اس کو استعمال کرنے پہ قادر ہیں کہ جب چاہیں گے وہ ہمارے ملکیت میں آ جائے گی، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تب تو اس پر زکوٰۃ ہے. اور اگر ان کی ملکیت میں نہیں ہے ابھی اور اس بات پہ ان کو قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ جب چاہیں جب اس کو استعمال کر سکیں، تب اس پر زکوٰۃ نہیں واجب. جی، ایک اور اہم سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ نماز میں کبھی کبھی چھوٹے بچے آگے آ جاتے ہیں، کوئی جانور سامنے سے گزر جاتا ہے، کوئی بلی گزر جاتی ہے، تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے کھلے میں دور تک سامنے خالی جگہ ہو، ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھے، دیوار کے قریب ہو کر یا کسی ایسے سترے وغیرہ کے سامنے پڑھے. پھر بھی اگر کوئی بچہ گزر رہا ہے تو ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کیوں گزرا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے
کہ اس کو روک دو. اور فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے جنگ کرو اس لیے کہ وہ شیطان ہے. یہاں تک بھی حکم ہے. لیکن چھوٹے بچے جو ہیں چونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، واقف نہیں ہوتے، اس لیے ان کو اشارے سے روکا جا سکتا ہے. پھر بھی نہ رکیں تو گزرنے دیں. اور جانوروں کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غیر مکلف ہیں، نماز ان کی ہر صورت ہو جائے گی. جی LIC یا PPF ہے یا فکس ڈپازٹ وغیرہ سے متعلق ایک سوال ذہن میں اور آ رہا ہے کہ جب ایک معینہ مدت کے بعد یہ رقم ملتی ہے تو اس وقت جو زکوٰۃ دینی ہے وہ زکوٰۃ کتنی ہوگی اور وہ کتنی، یعنی کہ وہ اتنے برسوں کا حساب لگا کر دی جائے گی یا جب ملے اور اس پر 1 سال کا وقت گزر جائے تب؟ نہیں، ملکیت میں آنے کے بعد انسان کے جب ملکیت میں پیسہ آ گیا اس پر 1 سال جب گزرے گا تب جو ہے زکوٰۃ اس پر واجب. 2 کالرز ہیں، نسیم اور عائشہ. نسیم پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. نسیم ہماری آواز مل رہی ہے؟ عائشہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میرا سوال ہے، میرے بیٹے کے ایسٹی میں ویٹنگ میں نمبر بولتا ہے نا تو دعا کروانی ہے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عائشہ صاحبہ. ہاں میرے بیٹے کا نام ذوالفقار ہے، اس کا ہے نا ایسٹی میں ویٹنگ میں نمبر بولتا ہے تو اس کے لیے دعا کروانی عبداللہ مولانا صاحب سے. جی میرے بیٹے کے لیے بھی، میرے بیٹے کے لیے اور میرے بھائی کے لیے دعا کرنا. ضرور انشاءاللہ مولانا صاحب یاد رکھیں گے تمام دعاؤں کو. تو ناظرین اب آپ کو لے چلتے ہیں سیدھے لاجپت نگر کے علاقے میں. ناظرین لاجپت نگر علاقہ پوری طرح سے گلزار ہے، پوری طرح سے تیار ہے، عید کی تیاریوں میں مصروف ہے. تمام روزے دار اس وقت بازاروں میں ہیں اور اپنی اپنی پسند کا سامان خرید رہے ہیں. عید کی تیاریاں اپنے عروج پر نظر آ رہی ہیں. فٹ ویئر کا انتخاب کرتے ہوئے مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں. کیسے کیا خرید رہے ہیں، کون سا فٹ ویئر خرید رہے ہیں؟ ابھی لیڈیزوں کا چل رہا ہے اس میں. لیڈیز کا چل رہی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ مجید صاحب. مجید صاحب کہاں سے آئے؟ میں بدرپور سے. اور اپنے لیے کیا انتخاب کریں گے؟ اپنے لیے دیکھتا ہوں کپڑے وغیرہ، جو پینٹ شرٹ وغیرہ، جوتے وغیرہ. ابھی بچوں کا لیڈیز کا ہے. آپ بتائیے بہن کیا خریدنے آئی ہیں آپ، کیا سوچ کر آئے ہیں؟ یہ چپل وپل لینے آئے ہیں. کس طرح کے؟ یہاں سمپل سوچی ہے، ہاں اچھی والی کوالٹی والی، ہر چیز کی اچھی پارٹی ویئر کے حساب سے. عید کی تیاریاں پوری ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، چل رہی ہے، تھوڑا بہت اور ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ روبینہ ہے. روبینہ صاحبہ کی تیاری چل رہی ہے. دوسرے لوگوں کی کیا کچھ تیاری ہیں وہ بھی جائزہ لیتے ہیں. ایک اور روزے دار ہیں، ان سے پوچھتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا خرید رہے ہیں جناب؟ یہی لیڈیز کے چپل لینے آئے ہم لوگ. دیکھیے ایک بچی اپنے لیے چوز کر رہی ہیں، بچے سے بھی بات کرتا ہوں کہ اس نے اپنے لیے پسند کیا کیا. السلام علیکم. ابھی تک کچھ پسند نہیں کر رہا ہے. کس طرح کے سوچ کر آئے بیٹا؟ اب میں دیکھ رہی ہوں جو پسند ہے، کچھ سوچ کے نہیں آیا. آپ نے کپڑے کون سے چوز کیے ہیں؟ کپڑے تو ابھی لیے نہیں ہے. اچھا پہلے فٹ ویئر. کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ جی 12th. ماشاء اللہ. کہاں سے آئے ہو؟ جی اوکھلا سے. اوکھلا سے. یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک ویرائٹی آپ کی نظروں کے سامنے ہے. صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید کے پرپز سے لیڈیز اور بچے کس طرح کے فٹ ویئر پسند کر رہے ہیں اس بار؟ بس وہ برائڈل زیادہ چلتا ہے. پتہ ہی آپ کو عید کے ٹائم میں وہ جو چمکیلے اور وہ اس طرح کی جو چپل ہوتی ہیں فینسی کا وہ. آپ کا شو روم بہت مشہور ہے لاجپت نگر میں. آپ کی دعا ہے. آپ کوئی خاص ڈسکاؤنٹ بھی رکھتے ہیں اس موقع پر؟ ہاں اس ٹائم ہم نے جو نا پوری دکان میں، ویسے ہمارا روٹین میں چلتا ہے 10%، لیکن عید کے مبارک موقع پہ ہم نے 20 کر دی ہے پوری دکان میں. ارے واہ. کوئی سا بھی آئٹم ہو اس پہ 20% ڈسکاؤنٹ ہے؟ ہاں بس عید کے بعد ختم ہو جائے گا. تو یہ خاص بات لاجپت نگر میں دیکھی جا رہی ہے. یہاں پر شاپ کیپرز نے بھی اسپیشل ریبیٹ رکھی ہے، ڈسکاؤنٹ رکھا ہے. 10% عام طور پر رکھتے، لیکن انہوں نے اس وقت عید کے مبارک موقع پر 20% کا ڈسکاؤنٹ رکھا ہے. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. پہلے ہم اکرام بھائی سے بات کریں گے، پھر انشاءاللہ روشن بھی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. جی اکرام بھائی سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے جی کہ جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں عید کی، تو اس سے نئے کپڑوں سے نماز صحیح رہتی ہے، پرانے کپڑوں سے ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے روشن آپ بتائیے آپ کا سوال. روشن ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے روشن سے رابطہ نہیں رہا. مولانا صاحب عید کی نماز کے لیے نئے کپڑے ضروری ہیں. اگر کسی شخص کے پاس نئے کپڑوں کی گنجائش نہیں ہے تو پرانے کپڑوں سے ہی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے حدیث و فقہ کی کتابوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ احسن ما یجد،
اپنے پاس موجود کپڑوں میں جو سب سے بہتر ہوں. اگر ایک آدمی کے پاس نئے نہیں ہیں تو پرانے کپڑوں میں جو سب سے بہتر کپڑے ہوں وہ استعمال کر لیے جائیں. بغیر کسی کمی کے نماز پوری ہو جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جمعۃ الوداع کے لیے بھی نئے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں, تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے, ایسا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے, استطاعت ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پہن سکتا ہے جمعۃ الوداع کے دن بھی جو ہے نئے کپڑے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ دراصل نئے کپڑے ہی پہنے جائیں. جی, ریحانہ صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ جی ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں, میری عمر ہے نا 45-85 قریب ہو گئی ہے اور میں IVF کروانا چاہتی ہوں. اچھا, تو اپنا انڈا کام میں نہیں آ رہا تو دوسرے کا لے سکتے ہیں؟ ڈونر کے لیے کہہ رہے ہیں, ڈونر. ریحانہ صاحبہ ذرا سوال دہرائیے. نہیں, آپ IVF کی بات کر رہی ہیں؟ جی. آپ کسی وجہ سے, جسمانی مجبوری کی وجہ سے, یا کوئی ایسی؟ میرے بچے نہیں ہو رہے, مجھے میں سمجھ گئی. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ کیا کہ IVF کروانا چاہتی ہوں, کروا سکتے ہیں کیا؟ شریعت میں IVF کی یعنی مصنوعی طریقہ تولید سے جو ہے وہ اس کی کوئی گنجائش ہے؟ آدمی, عورت جو ہے اپنے ہی شوہر کا مادہ اگر لے کر استعمال کر رہی ہے تو اس کی اجازت ہے, کسی غیر کا لینے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ کسی غیر شخص کی بات کر رہی ہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب, دعائے خیر کے لیے جب گزارش کرتے ہیں لوگ, مریم صاحبہ سے بات کر لیں, پھر اس جانب بھی آ رہے ہیں. مریم صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم, مجھے ایک سوال اور پوچھنا ہے. جسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو رمضان سے پہلے کی جو قرآن شریف ہے وہ ختم نہیں ہو پائی ہے, اگر ہم نے وہ جاری رکھی, مطلب وہ پڑھنا جاری رکھا, تو وہ قرآن شریف نہیں مانی جائے گی. ایسا بھی کچھ ہے؟ اگر جیسے مانے میں نے وہ قرآن شریف ختم کر لی, پھر نئی دوبارہ جب وہ ختم ہو جائے پھر دوبارہ میں نئی شروع کروں, دوبارہ نئی پڑھنا شروع کروں, تو ایسا نہیں مانا جائے گا کیا؟ وہ قرآن شریف نہیں مانی جائے گی کہ پہلے والی قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ہوں میں؟ یہ پوچھنا مجھے. ٹھیک, ایک کالر اور ہیں, اپنا نام بتائیے. ندا صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ ندا, ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی ندا صاحبہ, سوال بتائیے. جی ہم نے زمین بیچی 3 سال پہلے, ہمارا پیسہ نہیں مل پا رہا ہے, بلڈر ہمارا پیسہ روک کے رکھا ہے اور پیسہ نہیں دے پا رہا ہے وہ ہمارا. ٹھیک ہے, آپ دعا کروائیے ہمارے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مولانا صاحب, قرآن پاک کا جو مسئلہ آپ نے سنا مریم کی زبانی, یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ دراصل قرآن پاک جو ہے, جو انہوں نے بھی بتایا بہن نے, کہ اگر ابھی شروع کیا, پھر سے پہلے پڑھ لیا انہوں نے, اب پھر سے شروع کر رہے ہیں اور یہ رمضان میں ختم نہیں کر پائیں گے, تو وہ مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن شریف آدمی کبھی بھی پڑھ سکتا ہے, اور یہ قرآن شریف ہمیشہ پڑھنا چاہیے, رمضان ہی میں صرف نہیں بلکہ سال کے 365 دن قرآن شریف اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے اور وقت ملے تو ضرور پڑھنا چاہیے, چاہے تھوڑا سا ہی پڑھیں. اور میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ ختم کرنے کے چکر میں نہ پڑھ کر کے آپ چاہے 2 پیج پڑھیے, 2 صفحہ پڑھیے, لیکن سمجھ کر کے پڑھیے, اس کی میننگ کے ساتھ, اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیے, تو اور زیادہ ثواب ملے گا, اور زیادہ مزہ آئے گا آپ کو, اور اچھا لگے گا, اور ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ. جی راشدہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں پوچھنا تھا کہ عیسیٰ کی نماز قضا ہو جائے تو کیسے پڑھنا ہے, اور دوسرا سوال, ہم کیا کہتے ہیں بغیر رومالی کی سلوار پہن سکتے ہیں؟ دوسرا سوال, بغیر رومالی کی شلوار پہن سکتے تو نماز ہو جائے گی؟ جی مولانا صاحب, تو جب آپ سمجھ گئے تو جواب. جی تیسرا بھی ہے, فرمائیے. جی رفعت کے بارے میں, رفعت کے نام کا مطلب جاننا تھا. ناموں کے لیے معذرت بہن, انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان مبارک کے بعد. فرحین صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں, جی بتائیے. ہیلو. جی بہن. ہاں, میں جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھے بہت سے شیطانی وسوسے آتے ہیں اور مجھے بہت ولیوں کی وسوسے آتے ہیں. ٹھیک ہے, وسوسوں کی بات کی ہے بہن نے, ضرور بتائیں گے مولانا صاحب کی وسوسے کس طرح دور ہوں. ایک چھوٹا سا بریک اور لے رہے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. کئی سوالات ہمارے پاس ہیں. مریم صاحبہ نے قرآن سے متعلق جو سوال کیا تھا تو مولانا صاحب نے رہنمائی اس کی فرما دی, لیکن ندا صاحبہ کا جو سوال ہے کہ بلڈر کے پاس ان کی کچھ رقم ہے اور وہ بلڈر پیسے نہیں دے رہا, تو رقم کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا بتائیے. دیکھیے, اس کے لیے تو نماز تہجد کے وقت میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے,
اور یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات صبح شام یعنی فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ کم سے کم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، وہ آپ کے پیسے ادا کر دے گا انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز اگر قضا ہو جائے تو کیا کریں؟ عشاء کی نماز اگر قضا ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ اگر رات میں صبح صادق ہونے سے پہلے اگر جگ گئے اور یاد آ گیا تو اس پڑھ لیں تاکہ ادا ہو جائے، اور اگر اگلے دن یاد آتا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے قضا نمازوں کو پورا کرنا چاہیے۔ روشن جہاں صاحبہ سے بات کر رہے ہیں۔ روشن بہن سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوال ہے، سن لیا۔ ایک تو فون لگتے ہیں تو پھر بات نہیں ہو پاتی ہے۔ جی سوال بتائیے۔ خوابوں اور ناموں کے سلسلے میں معذرت ہے، باقی سوال انشاءاللہ آپ کے ضرور سنے جائیں گے، فرمائیے۔ جی میرے بیٹا کا نام جو ہے شاہد لطیف ہے، وہ نوکری کر رہے تھے تو وہاں سے نوکری چھوٹ گئی، اور دوسری جگہ انٹرویو دیے ہیں تو اب تو وہاں سے ہی نہیں آئی ہے، خبر نہیں آیا۔ اب میں بہت پریشان ہوں ابھی۔ خیر اب ذرا میرے بیٹے کے لیے دعا کروا دیجیے۔ ٹھیک ہے روشن صاحبہ، دوسرا سوال کون سا ہے؟ دوسرا یہی تھا کہ بڑا لڑکا ہے، ان کا بھی جو ہے نوکری لگا ہوا ہے، مگر تنخواہ کچھ اچھا نہیں ملا، بس ابھی تو نام کے لیے تو معذرت ہے، خواب کے لیے بھی آپ معذرت کہہ رہے تو جی ان دونوں کے لیے دلی معذرت ہے۔ 4 دن ہی تو اور رمضان مبارک ہماری زندگی میں، پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ فی الحال بغیر رومالی کی شلوار کا مسئلہ کیا ہے مولانا صاحب؟ کیوں ایسی کوئی حد بندی ہے؟ کیا اس میں نماز نہیں ہوتی؟ یہ بات ہم بہت زمانے سے سنتے ہیں، کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بات کیوں چلی ہے۔ بہت سے بہت ایک بات اس میں جو معقولیت کی کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ بغیر رومالی کی شلوار جو ہوگی وہ جسم میں اڑتی رہے گی، تنگی ہو رہے گی تو دھیان بٹتا رہے گا، ورنہ اگر ڈھیلا ہے پاجامہ اس طرح سے سیا ہے کہ رومالی کے بغیر بھی ڈھیل موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہ ہو، آرام سے نماز ہو جائے گی، ساری چیزیں ہو جائیں گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ندا اور سلطانہ۔ ندا آپ سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ندا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 5 تولے سونا ہے ہاں اور تھوڑی سی چاندی ہے، کیا اس پہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے؟ چاندی کتنی ہوگی؟ چاندی تھوڑی بہت ہی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ پھر بھی کتنے گرام؟ یہ تو نہیں پتا۔ چلیے تھوڑی بہت چاندی، باقی مولانا صاحب سمجھ کر انشاءاللہ بتا دیں گے۔ سلطانہ صاحبہ آپ بتائیے۔ سلطانہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ ہلو جی میرے پاس 1 لاکھ کا سونا ہے ہاں اور 2 لاکھ کی زمین ہے، ہاں اس لیے اس کا پیسہ دینا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے 1 لاکھ کا سونا 2 لاکھ کی زمین، زکوٰۃ بنتی ہے؟ دیکھیے زمین جو اپنے رہنے کے لیے یا کھیتی کے لیے یا دکان وغیرہ بنانے کے لیے لی ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ہم اس طور پر لے رہے ہیں کہ ہم نے خرید لی ہے اور جب مناسب اچھے دام ملیں گے تو اس کو بیچ دیں گے تو وہ مال تجارت ہے اور اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ مکان بنانے کے لیے یا کھیت یا باغ کے لیے لی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور جہاں تک اس کے پیسے کی بات انہوں نے کہی ہے تو وہ اس کے پیسے کی زکوٰۃ دیں گی جب سال بھر پورا گزر جائے گا اس کے اوپر۔ جی ندا کا سوال 5 تولے سونا تھوڑی سی چاندی، زکوٰۃ کتنی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے یا 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے، یا اگر ان کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور چاندی اتنی ہے کہ اس کو ملایا جائے کہ اگر وہ 2.5 تولہ اور سونا بن جائے، ایک چیز کے نصاب کو پہنچ جائے، چاہے چاندی کے یا سونے کے، تب تو زکوٰۃ ان پر فرض ہے، نہیں تو نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ انگوری صاحبہ، پروین صاحبہ آپ بھی فون لائن پہ رہیے گا، کہیں جائیے گا نہیں، بات ضرور کریں گے۔ انگوری صاحبہ سوال بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری خالہ امی کا ایک لڑکا ہے، وہ ہے بہت محنتی، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اچھے سے کرتا ہے، شروع میں کام میں ترقی ہونے والی ہی رہتی ہے کہ ان کا کام بند ہو جاتا ہے، کوئی کاروبار ہوتا ہے لیکن بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ لڑکا اپنی خالہ امی کی لڑکی سے محبت کرتا ہے لیکن ان کی خالہ امی اور ان کا پریوار رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہا، تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ ان کا کوئی حل نکالا جائے۔ حل تو گھر والے نکالیں گے، مولانا صاحب تو دعا ہی بتا سکتے ہیں، یہ اس مسئلے کے حل پہ بھی رہنمائی ضرور کریں گے، تھوڑا سا انتظار۔ پروین صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی پروین صاحب سوال بتائیے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی پروین۔ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، جیسے کہ یہ رمضان شریف میں نے قرآن شریف کی تلاوت کی ہے نا، تو 2 قرآن شریف میں نے جو پڑھے ہیں
تو وہ کیا کہتے ہیں اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی بخشے جائیں گے یا اپنے جو بزرگ ہیں ان کو بھی بخش سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کس کو ایصال ثواب کیا جائے مولانا صاحب؟ طریقہ جو رواج میں ہے بزرگوں کے ہاں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے قبول ہونے کی دعا کی جاتی ہے، پہلے پروردگار ان کو قبول فرما، اور اس کے ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء اولیاء تمام بزرگوں کو، اس میں پھر جس کو آپ خاص پیش کرنا چاہتی ہیں اس کو کر دیجئے، تو سب کو اللہ چاہا تو برابر برابر پہنچ جائے گا۔ جی 2-3 سوال اور ہیں میرے پاس۔ جیسے ایک بہن نے سوال بتایا کہ کام میں ترقی نہیں، لڑکا بہت محنتی ہے، اپنی حد درجہ کوشش کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کام بند ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی دعا بتا دیجیے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دراصل دعا کرنا چاہیے، اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کام کریں، اور اخلاص کے ساتھ اگر کام کریں گے تو ایک نہ ایک دن ترقی ضرور ملے گی، کامیابی ملے گی۔ بھلے سے ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی شر چھپا ہوتا ہے، یا ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اس میں خیر چھپا ہوتا ہے۔ بھلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے وہی اللہ رب العزت کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں اور اس سے دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اب یہاں شادی کے معاملے میں بھی جو عدم موافقت ہے یا ناموافقت ہے، اس کی جو صورت آ رہی ہے، اس کا حل آپ کیا بتائیں گے مولانا؟ نہیں، اس کے حل میں بھی یہ جو آیت مولانا نے سنائی ہے، اسی آیت میں اس کا حل بھی موجود ہے۔ ہم ایک چیز کو پسند کر رہے ہیں لیکن کل کیا حالات پیدا ہونے والے ہیں اس کو ہم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو بہتر ہو وہ دعا کرنی چاہیے، اور ان لڑکی والوں کو بھی لڑکے والوں کو بھی استخارہ کرنا چاہیے۔ جو استخارہ مسنونہ ہے اس میں جو ہمارے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہ کر دے گا۔ ہمیں اپنی پسند پر زور ڈالنے کے بجائے اللہ کی پسند کو قبول کرنا چاہیے۔ جی، اب جو آخری سوال ہے وسوسے سے متعلق ہے، اگر نماز کی حالت میں وسوسے آتے ہیں، وسوسے ستاتے ہیں، تو کیسے ان سے نجات پائیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ اگر عام حالات میں انسان کو وسوسے آتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان کو جب وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرے۔ لیکن نماز کی حالت میں اگر وسوسے آتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ دھیان جو ہے نا ان چیزوں سے ہٹا کر کے وہ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ لگائے اللہ کی طرف، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کچھ دن کے بعد جو ہے وہ کانسنٹریٹ جو ہے وہ نماز ہی کی طرف رہے گا۔ شروع میں کچھ دن کے لیے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر لگاتار کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو پھر از خود ہو جائے گا، اپنے آپ سے ہو جائے گا، پھر وسوسے نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ سلطانہ صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے؟ سلطانہ صاحب۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی پہلی بات تو آپ میرا مولانا عبدالطارق سے میرے بیٹوں کے لیے کہیے گا دعا، 2 بیٹے 1 بیٹی، ان کے لیے دعا کر لیجیے گا، کیونکہ ہم بہت دن سے ان کا انتظار کر رہے تھے، آج آئے مولانا عبداللہ صاحب، مجھے بہت خوشی ہو رہی ان سے کہنے کے لیے، ان کی دعا میں شامل کریے گا۔ اور باجی میرا ایک سوال ہے جی، ہم نے ایک مکان لیا تھا جی میرے مطلب رشتے کے ماموں کے ذریعے، اور ہم نے اپنا سب کچھ بیچ کے مطلب اپنی پاس جو بھی مطلب ادھار قرضہ لے کے مکان لیا، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، تو انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس مکان پہ لون تھا، جس نے لیا وہ مکان، وہ ہم لوگ اتنا پریشان کرے، نہ وہ لون ادا کر رہا، باجی اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اور وہ جو ہے مطلب بینک والوں کو بھی دے دیتا ہے، پولیس والوں کو بھی دے دیتا ہے، اور ہم لوگ در در بھٹک رہے ہیں۔ میرے شوہر تو بہت ہی نیک انسان ہے، کبھی کسی کو انہوں نے دھوکہ بھی نہیں دیا، اور نہ وہ کسی سے مطلب ہم تو یہ بولتے کہ آپ جا کے بولیے، کچھ کہیے، پولیس سے کہیے، لیکن وہ بس اللہ کو بس شاکر ہے۔ باجی پلیز میرے لیے کوئی دعا بتائیے جو ہم پڑھیں، جس سے میرے یہ مکان کا میٹر سالو ہو جائے، اور اس کے دل میں یا رحم ڈالیں، ہم تو یہی دعا مانگتے ہیں، یا رحم ڈالیں، اتنا ہم لوگ غوروں کی دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کاغذ اور قلم اپنے پاس ضرور رکھیے گا، تمام ناظرین سے یہی ہم گزارش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب پورا معاملہ آپ نے سنا، کوئی دعا بتائیے۔ دیکھیے، اب سے پہلے جو بات ہم نے بتائی تھی، جو 20ویں پارے کے پہلے ہی صفحے کی ایک آیت ہم نے بتائی ہے، وہ کسی خاص چیز کی دعا نہیں ہے، بلکہ ہر دعا کو مؤثر اور جاندار بنانے کی ایک چیز ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 41 مرتبہ پڑھیے، اور پھر دعا کیجیے شروع اخیر میں درود شریف پڑھ کر۔ جو بھی دکھ درد، پریشانی، حاجت ہے، الجھن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے، سجدے میں سر رکھ کر، مجھے امید ہے کہ وہ ضرورت پوری ہوگی۔ اور اس میں جو دیر ہو رہی ہے، آپ پریشان ہوئے بغیر انتظار کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ انتظار الفرج، خوشحالی کا انتظار کیا جائے، وہ بہترین عبادت ہے۔ تو آدمی دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کی توقع رکھے، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ خوشحالی آئے گی۔ جی،
تو امید ہے کہ بہن جواب آپ تک پہنچا. ناظرین وقت دعا ہے, آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ جہاں جہاں موجود ہیں, جس بھی پوزیشن میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بھی دست سوال دراز کریں, ہاتھ اٹھائیں. ہم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مولانا عبداللہ طارق صاحب سے گزارش کرتے ہیں دعا کے لیے. ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آج اس پروگرام کے ذریعے آپ سے دعا کی گزارش کی ہے انہیں بھی یاد رکھیں, اور تمام ناظرین کو, تمام لوگوں کو اپنی دعا میں ضرور شامل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. الہ العالمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے, ہر مشکل آسان فرما دے. پروردگار کتنے بہنوں اور بھائیوں نے اپنے بچوں کے نام بھی بتائے, حالات بھی بتائے, روتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں. پروردگار تو سب کے دلوں کو دیکھنے والا ہے, سب کے آنسوؤں کو دیکھنے والا اور قدر کرنے والا ہے. پروردگار جس کی جو حاجت, جو تمنا اور آرزو ہے, پروردگار سب کی حاجت اپنے کرم سے پوری فرما دے. پروردگار مبارک ایام چل رہے ہیں, اخیر عشرہ چل رہا ہے, تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو خود یہ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے خالی ہاتھ پھیرتے ہوئے شرم آتی ہے. پروردگار اس شان کریمی کا واسطہ للہ ہمارے تمام وہ ناظرین جو اپنے لیے حاجتیں بیان کر چکے ہیں, اور وہ بھائی اور بہنیں جو اپنی بات کہہ بھی نہیں سکے, فون ملاتے ہیں, بات نہیں ہو پاتی ہے, تو سب کے حال کو جاننے والا ہے. پروردگار سب کی دلی تمنائیں مرادیں پوری فرما دے, ہر مشکل آسان فرما دے. بچوں کی رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما دے. جو تعلیم کے لیے کوشش میں ہیں بچے اور بچیاں, ان کی تعلیم میں کامیابی عطا فرما. جو لوگ, جو لڑکے اور لڑکیاں, جو بچے اور جو لوگ نوکری کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ملازمتوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, پروردگار ان کی بھی حاجت سن لے, ان کی بھی مشکل آسان فرما دے. پروردگار زمین جائیداد کے لیے, جن کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے ان کے لیے, پروردگار جن کے پاس کاروبار نہیں ہے, جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں, جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, ہر دکھ درد کو تجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے, کون اس کو پورا کر سکتا ہے. ہر ایک کی حاجت پروردگار جتنے لوگ ہم سے کہہ چکے ہیں وہ بھی, اور جو کہہ نہیں سکے ہیں ان کی بھی حاجتیں. پروردگار جتنے لوگوں نے اپنی حاجتیں بیان کی ہیں, خود ان سے زیادہ تو ان کی حاجتوں کو جاننے والا ہے. پروردگار سب کی مشکلیں آسان فرما دے, پریشانیاں دور فرما دے, امن و امان قائم فرما. آنے والے تہوار میں اور آنے والے تمام اوقات میں ہم سب کی حفاظت فرما. پروردگار پوری دنیا, پوری انسانیت کے اوپر اپنا کرم فرما دے. ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم فرما, یہاں بھی رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے الہ العالمین مہنگائی پہ کنٹرول کر دے. جتنے لوگ امن و امان کے لیے کوشش کر رہے ہیں پروردگار ان کی کوششوں کو کامیاب فرما. الہ العالمین اس چینل کے ذریعے جو ہم پیغام پیش کر رہے ہیں پروردگار ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما. جو سن رہے ہیں ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سلسلے کو دیر تک قائم فرما. پروردگار ہر طرح کی خیر و خوبی کی, عافیت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں. پروردگار اپنے کرم سے قبول فرما. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری تمام دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ مولانا صاحبان اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ آپ سب کو صحت دے, تندرستی دے, عمر درازی دے, اور اسی طرح انشاءاللہ آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے.